وہ تیار ہو کر پیکنگ کر رہی تھی، جاب ناک کرتی ہوئی مہودیا اندر آئی تھی۔ یہ حیرانگی سے پہلی بار سردار کے سوا اپنے کمرے میں کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں جوس کا گلاس اور 2 بٹر لگے ٹوسٹ تھے۔ گڈ مارننگ، یہ رہا آپ کا ناشتہ، آپ جلدی سے کر لیں، سردار آپ کا باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ چالاکی سے اندر آتی ہوئی بولی تھی۔ ہیر نے مسکرا کر خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا تھا جس کے نقوش اپنی بہن سے بہت ملتے جلتے تھے جبکہ رنگ بہت سفید تھا۔ مہودیا کا پہلے ناشتہ کر لے، پھر میں آپ کا خوبصورت سا اسٹائل بناتی ہوں۔ مجھے بڑا شوق ہے ہیئر اسٹائل بنانے کا۔ مہودیا جوس اسے پکڑاتی ہوئی بولی تھی۔ میں مہودیا ہوں، مہرینا کی بہن۔ میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، انشاءاللہ جلدی آپ کی یونی میں ایڈمیشن لوں گی۔ وہ بہت باتونی تھی، بولتی ہوئی اس کے بال بھی بنانے لگ گئی تھی۔ ہی دل سے مسکرا رہی تھی، شکر تھا کوئی تو اس محل میں اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ لڑکی تو اس سے دل سے بہت پیاری لگی تھی۔ اس کے بالوں کو آگے سے مانگ نکال کر وہ پھولے ہوئے رول بنا رہی تھی۔ کیا آج سے ہم دوست بن سکتی ہیں؟ وہ ہاتھ بڑھاتی ہوئی پوچھی تھی۔ ہیر کی آنکھیں جلملائی تھی، سر جلدی سے ہاں میں ہلاتی وہ اس کے گلے سے لگی تھی۔ مہودیا بھی مسکرائی تھی، چلو اچھی لڑکی بننا، سردار بھائی ہمارا قیمہ بنا دیں گے۔ انہیں غصہ بہت کم آتا ہے، زیادہ غصے میں نہیں آتے، لیکن اگر آ جائے نا تو اگلے بندے کے ڈیلے پیج سیکنڈ میں کس دیتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی ساتھ ساتھ خاموش چلتی لڑکی کو بتا رہی تھی، اللہ حافظ، بہت سارا انجوائے کرنا اور میرے لیے گفٹ بھی لانا۔ مہودیا اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی تھی، اللہ حافظ، میں اپنی نئی دوست کو مس کروں گی اور گفٹ میں لازمی لاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولتی ہال کا بڑا سا دروازہ پار کر گئی تھی جبکہ مہودیا وہی کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ تیمور صاحب کے ساتھ کھڑا کچھ اہم بات چیت کر رہا تھا جب وہ اسے اس طرف آتی دکھائی دی تھی۔ یلو فراک جس کے کناروں پر شیشے لگے ہوئے تھے، بازو نیٹ کے تھے جن کے آگے چوڑی وائٹ نیٹ کی لیس لگی ہوئی تھی، وائٹ کڑھائی والا پاجامہ، یلو ہی دوپٹہ جس پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے تھے۔ بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے جو اس کے دراز سراپے پر بہت جچ رہا تھا۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا سوائے کاجل کے جو موٹی آنکھوں میں ہلکا سا لگا نظر آ رہا تھا۔ سچ میں اس پر یہ ہیئر اسٹائل بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا دور ہی رکی تھی کہ تیمور صاحب کا سامنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا جبکہ غزان تیمور نے گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ تیمور صاحب الوداعی بات کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آؤ ہیر، آئی ایم آلریڈی گیٹنگ لیٹ۔ وہ براؤن چشمہ لگاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا اور سر ہلاتی جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہت نیوی بلو شرٹ، وائٹ ٹانگ پینٹ، زیب تان کیے بے انتہا ہو لگ رہا تھا، کان میں بلوٹوتھ فٹ کرتا وہ اب کسی سے کاروباری باتیں کر رہا تھا۔ بعد میں بات ہوتی ہے کہتے اس نے ہیر کو دیکھا تھا جو ہاتھ مروڑتی نروس سی تھی۔ ہیر میری بات دھیان سے سنو، تم سارا وقت شہنام کے ساتھ رہو گی، کچھ بھی کھانا پینا ہو شہنام سے کہنا ہے، اکیلے کہیں نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ بھی غیر معمولی لگے تو مجھے فوراً کال کرنی ہے یا شہنام کو بتانا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ یو؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا، جی میں سمجھ رہی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی سر ہلا گئی۔ اس کے سر ہلانے پر کانوں میں پہنے چھوٹے سے جھمکے بھرپور طریقے سے ہلے تھے۔ اس کا دھیان بھٹکا تھا، اس کی سیدھی شفاف نکلی مانگ، ناک پر بنا نابی ہونٹ، اف صدا غزان ہوش میں تو ہو تم؟ خود کو سرزنش کرتا اس سے دھیان ہٹا گیا تھا۔ یہ لو کریڈٹ کارڈ، دل کھول کر شاپنگ کرنا، مجھے اچھا لگے گا۔ کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ شہنام کو میسج اس نے کاٹ دیا تھا، وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام علیکم سردار غزان صاحب، وہ زبردستی اس کے گلے لگنے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا۔ شہنام بھی سیریس، وہ ارد گرد لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھ دھیمی آواز میں اسے ٹوک گیا تھا جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی جو کافی سنجیدہ تھا، لیکن شہنام کو کیا پرواہ، وہ زور کی جب بھی اس سے مار ہی چکا تھا۔ شہنام تھپڑ لگا دوں گا، اب کوئی فضول حرکت کی تو اس سے پڑکا وہاں سا ہوا ہوا تھا۔ شہنام نے منہ بسوڑا تھا، آپ دھیان سے بات سنو، ٹائم نہیں میرے پاس، ہیر کا خیال رکھنا، میرے تمہارے ذمہ بھیجا ہوں، یاد رکھنا میری بات، سنجیدگی سے کہتا وہ پھر ہیر کے سامنے آیا تھا جو اسے ہی معصوم سا منہ بنائے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آنے پر وہ سر سے سر جھکا کے تھی۔ اللہ حافظ، سنجیدگی سے اس کے سر پر بھاری ہاتھ رکھ کر کہتا وہ جانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔
ہی نے ڈبڈبائی نظروں سے آنکھوں سے اوجھل ہوتی اس کی بلیک سوک دیکھی تھی۔ دل ایک دم سے بیران ہوا تو اس کا دل کیا انکار کر دے، پر اب ہاں کر چکی تھی، نام لکھوا چکی تھی، ایسے کیسے انکار کر دیتی؟ اللہ حافظ دھیمے شروع میں وہ بڑبڑائی تھی، جبکہ شہنام نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ ہم یہاں سے سردار کی گاڑی گئی ہے، وہ راستہ حفظ کر رہی ہو، چلو دیر ہو رہی ورنہ کھڑے ہو کر جانا پڑے گا۔ اس کا کندھا ہلا تھا، وہ مصنوعی روپ سے بولا تھا، جبکہ وہ زبردستی کی مسکراہٹ سے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ویسے آج کوئی بہت لشکارے مار رہا ہے، حیریت ہے نہ کہیں مجھے امپریس کرنا تو نہیں چاہ رہی؟ وہ سنجیدگی سے ساتھ چلتے لڑکے سے بولا تھا، ابھی میرے اتنے برے بھی دن نہیں آئے، ناک سکو کر کہتی وہ بس کی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ شہنام حیران ہوا تھا اس کے ایٹیٹیوڈ پر۔ بس میں شانہ کو بیٹھا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ شانہ بھی چل رہی تو پہلی فرصت میں انکار کر دیتی۔ شانہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکراتی ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ پریشان ہوئی تھی، کیا یہ شانہ ہی تھی نا؟ جواباً وہ بھی ہاتھ ہلا گئی۔ آخر مربت بھی تو کسی چیز کا نام تھا نا۔ سارا راستہ ہنستے مسکراتے اور گانے گاتے گزرا تھا، جبکہ وہ دھیمی مسکان سے سب کو دیکھتی رہی تھی۔ ایک دو بار تو وہ سو بھی گئی تھی، کھڑکی سے سر ٹکائے وہ سو گئی تھی۔ شہنام کے بلانے پر وہ اٹھ گئی تھی، لیکن اسے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، دل پرسکون تھا، اور کیا چاہیے تھا اسے؟ گانے اس سے نہیں آتے تھے کہ ان کے گھر ٹی وی نہیں تھا، نہ ہی محل میں اس کے کمرے میں کوئی ایسا ویسا نظام تھا۔ موبائل کا استعمال وہ صرف کال سننے کے لیے ہی کرتی تھی۔ 4 گھنٹوں میں وہ کشمیر پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے۔ راستے میں انہوں نے ہیوی لنچ آ گیا تھا اور فریش وغیرہ بھی ہو گئے تھے۔ شائنہ نے ہیر کو چپس کا بڑے سائز والا پیکٹ لے کر دیا تھا۔ اس نے بہت منع کیا، لیکن وہ زبردستی اس کی گود میں رکھتی جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہیر نے بے چارگی سے شہنام کو دیکھا۔ کھا لو، کنجوس سی ہے، آج اگر دل کھولا ہے اس نے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ پیکٹ کھولتا ہوا لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ فقط اسے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی، لیکن دل میں 100 طرح خدشات پیدا ہونے لگے تھے۔ تب اس کا خون بجا تھا۔ حیام کا تھا۔ وہ کال پک کرتے مسکراتی تھی۔ جب تک وہ ہوٹل نہیں پہنچی وہ حیام سے باتیں کرتی رہی تھی، اور مہرینہ سے بھی بات ہوئی تھی۔ آج کا اور کل کا دن تھا۔ پرسوں انہوں نے رات کو واپس چلے جانا تھا۔ ایک کمرہ 3 لڑکیاں شیئر کر رہی تھی، شائنہ، ہیر اور ایک دوسری لڑکی تھی، ان کی روم میٹ شیزا۔ ہیر تو شائنہ کو دیکھ کر پریشان تھی کہ کہیں وہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کر دے۔ اس سے اور امید بھی وہ کیا کر سکتی تھی؟ شائنی اور شیزا فریش ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ اسے بھی کہا تھا شیزا نے، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ تھک گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ تھک تو واقعی ہی گئی تھی۔ وہ نہا کر بالوں کو سلجھا کر کھڑکی میں کھڑی قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ انہیں کال کروں، انہوں نے کہا بھی تھا کہ پہنچ گا، انہیں کال کر دوں۔ موبائل پکڑے وہ بولتے ان کا نمبر پریس کر گئی تھی۔ وہ قداور میٹر کے آگے کھڑا، بال تولے سے خشک کر رہا تھا جب موبائل بجا تھا۔ بال اچھے سے خشک کر کے وہ موبائل کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا، سفید مضبوط اور کشادہ سینہ، وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ موبائل اب بند ہو چکا تھا۔ سارا دن بہت مصروف گزرا تھا اس کا، 3 میٹنگز، جلسے، پھر دعوت۔ وہ بے پناہ تھک چکا تھا۔ سردار کافی ختم، کافی کا مگ اس کے پاس رکھ کر سر جھکا کر چلا گیا تھا۔ کافی کا مگ پکڑے وہ موبائل اٹھا گیا تھا۔ کال ہسٹری میں سب سے اوپر ہیر کا نمبر دیکھ کر وہ چونکا تھا، پھر کھڑکی میں آدھا اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ وہ جو مایوس ہو چکی تھی، لیٹنے لگی تھی۔ موبائل وائبریٹ کرنے پر وہ جلدی سے فون پکڑ چکی تھی۔ سردار کالے کا لکھا دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ السلام علیکم، دھیمے سروں کی سلامتی میلوں دور کھڑے انسان پر پہنچ چکی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک سے پہنچ گئی نا؟ راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ وہ مگ گرل میں رکھتا اس سے پوچھا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کی پرواہ نہ کرتے مسکرائی تھی۔ جی ٹھیک سے پہنچ گئی تھی اور مشکل بھی نہیں ہوئی۔ ابھی ہم پہنچے ہیں تو سوچا آپ کو آگاہ کر دوں۔ میں چاہتا تھا ہی تم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ چکی تھی۔ ابھی گھر پہنچا ہوں تو تم سے بات نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت سویٹ کر لی۔ اس کے دلکش گمبھیر لہجے پر ہیر کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ وہیں پہنچ چکے تھے جہاں وہ تھے۔ ہیر تم سن رہی ہو؟ وہ کافی کا سپ لیتا ہوا بولا تھا۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکی ہوں۔ فون رکھتا ہوں، تم تھوڑا آرام کرو، پھر ہوٹل کے
گارڈن میں گھومو، ساتھ شہنام کو بھی لے لینا۔ اوکے، وہ باری آواز میں اس دیوانی لڑکی کو تاکید کر رہا تھا۔ جی، اس نے کہا تھا، اور سردار اغزاں نے فون رکھ دیا تھا۔ دروازے میں کھڑی شائنہ کا وجود جیسے جلتی آگ میں جلنے لگا تھا۔ صبر کے گھونٹ بھرتی وہ مسکراتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہیر وہ فون تھوڑی نیچے رکھے دھیمے سے مسکان ہونٹوں پر سجائے انہی لمحوں کے سحر میں تھی جب ان کی نرم آواز کانوں میں رس گھول تھی کہ وہ چونک کر پیچھے مڑی، جہاں شائنہ وائٹ سلک کے کھلے ٹراؤزر پر میرون گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے لمبے بالوں کو ہاتھ باندھے اپنے خوبصورت دلکش چہرے پر مسکان سجائے اسی سے مخاطب تھی۔ ہیر بجائے ہوش ہونے کے پریشان ہوئی تھی کہ یہ بلا ایک دم سے کیسے اتنی بدل سکتی تھی۔ آؤ ہم سب نیچے واک پر جاتے ہیں، چلو گی؟ وہ اس کے قریب آتی ہوئی پوچھی تھی۔ اس وقت واز پر آرٹ کا ہنسا دے کر وہ حیرت سے بولی، ارے یار، ابھی تو مزہ آئے گا، چلو۔ شہنام بھی نیچے ہی ہے۔ وہ اپنا بیگ پکڑتی ہیر سے اجلت سے مخاطب تھی، ایک منٹ میں چادر لے لوں؟ چیئر پر پڑی چادر اٹھا کر بہت اچھے سے اوڑھتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ہوٹل بہت خوبصورت تھا اور ہوٹل کی خوبصورتی دل میں سراہے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ نیچے لابی میں واقع سب اسٹوڈنٹ واک کے لیے تیار تھے۔ دو میل اور فیمیل ٹیچر ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ شہنام دو لڑکوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا جب ہیر کو دیکھ کر ہاتھ ہلا گیا تھا۔ وہ بنا جواباً ہاتھ ہلا اس کے پاس آ رکی تھی۔ سردار اغزاں کا حکم جو تھا کہ شبنم صدیقی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بے مروت عورت وہ جل کر بولا تھا، شٹ اپ، تم سے چھوٹی ہی ہوں۔ وہ ناک سکوڑ کر بولتی شبنم کو پریشان کر گئی تھی۔ بات سنو، سردار نے مجھے کہا تھا تم بہت معصوم ہو، تمہارے منہ میں زبان نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے سامنے تمہارے اندر کی ہرانڈ عورت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہاں؟ وہ حیرت سے چلتے ہوئے اس لڑکی سے مخاطب تھا جو ہلکا سا مسکراتی ہوئی سامنے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ سردار اغزاں جھوٹ نہیں بولتے، میں واقعی معصوم سی ہوں۔ تم بہت چالاک ہو، اس لیے تمہیں سب چالاک نظر آتے ہیں۔ ساتھ چلتی لڑکی تھوڑی شرارت سے بولتی۔ شبنم کو غصہ چڑھا گئی تھی۔ نہیں رکھوں گا میں خیال تمہارا، وہ بنا کر بولتا دو قدم آگے ہوا تھا۔ سردار پوچھ لیں گے تم سے؟ وہ پھر سے شرارت پر آمادہ تھی۔ پوچھ لیں، میں بھی کہہ دوں گا، میرے کان بہرے کر دیے ہیں ان کی معصوم چڑیل نے۔ وہ جلا کر بولتا اپنے دوستوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ان کی معصوم چڑیل، یہ فکرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ کاش میں ساری زندگی ان کے ساتھ ہوں، وہ دل میں حسرت سے بڑبڑائی تھی۔ شیزہ اور ایک دوسری لڑکی کے ساتھ چلتی شانی انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ یہ تم نے میری دنیا مجھ سے چھینی ہے، سزا تو بہت بھیانک ملے گی تمہیں، یاد کرنے کے لیے تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وہ جلتے دل سے سوچتی، اس کی پشت کو نفرت آمیز نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب آدھا گھنٹہ گھوم پھر کر واپس آ چکے تھے۔ آتے وقت سب کے ہاتھوں میں کون آئس کریم تھی۔ شبنم کے پاس چاکلیٹ فلیور تھا جبکہ ہیر کے ہاتھ میں اسٹرابیری فلیور تھا۔ اسے بہت پسند آیا تھا یہ فلیور، اس لیے اس کے ہاتھ میں دو آئس کریم تھی۔ پیسے جلتے بھونتے شبنم نے ہی دیے تھے، جا کر ایک پیسہ سردار صاحب سے لوں گا، کس بوکی کو میرے ساتھ بھیج دیا ہے، پورے 200 خرچ کرا دیے میرے، وہ جل کر بول رہا تھا جبکہ وہ بنا اس کی بات پر دھیان مسکراتی ہوئی باری باری دونوں آئس کریم کی بائٹ لے رہی تھی۔ شائنہ نے اچانک ہی پیچھے سے اسے دھکا مارا تھا اور وہ جو اپنے دھیان میں تھی دھکے کے لیے تیار نہیں تھی، سنبھل نہیں سکی تھی، لہرا کر گری تھی۔ دونوں آدھی آدھی کھائی آئس کریم نیچے گھاس پر گر گئی تھی۔ وہ سوچ رہی، مجھے پیچھے سے دھکا لگا اور میں تم پر گر گئی، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اسے اٹھاتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی تھی، نہیں چوٹ نہیں لگی، ٹھیک ہوں میں۔ کھڑی ہو کر کپڑے جھاڑتی وہ بولی تھی، مجھے افسوس ہے تمہاری آئس کریمز گر گئی۔ شائنہ کو افسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے نصیب میں اتنی ہی کہانی لکھی تھی، وہ ہلکی سی مسکان سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ شبنم تھوڑا اسے سے آگے تھا، ایک لڑکی کے ساتھ بڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ شائنہ نے مسکراتی نظروں سے اس کی آئس کریم کو ملیا میٹ ہوتے دیکھا تھا۔ شبنم، تمہاری نظر بہت بری ہے، میری دونوں آئس کریم نیچے گر گئی، اس کے ہم قدم ہوتی وہ مایوسی سے بولی تھی۔ شبنم نے اپنی آئس کریم اس کی طرف بڑھا دی تھی بنا اس لڑکی سے نظریں ہٹائے۔ جھوٹی نہیں کھاتی میں، وہ سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھ گئے تھے جبکہ اس لڑکی کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا تو اسے لا کر میں نے غلطی کی ہے، لیکن اگر اسے نہ لاتا تو لارڈ صاحب نے مجھے کون سا آنے دینا تھا۔ وہ غصے سے کھول کر رہ گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جس کے نام سے وہ انجان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔
وہ سفید سوٹ میں تھا، حالانکہ سوٹ اسے ذرا بسا نہیں تھے، لیکن اس وقت وہ سفید سوٹ میں ہی تھا۔ آسمان نیلا تھا، لیکن کہیں کہیں سفید بالوں کے ٹکڑے بھی اڑ رہے تھے۔ بہت ہی پرسکون جگہ تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رکا تھا۔ بہتے جھرنے کے پاس اس کی طرف پشت کی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے سادہ اس لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ باری آواز میں پوچھتے کیے بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھا۔ پوچھتے کیے بیٹھی لڑکی اچانک ہی اس کی طرف مڑی تھی۔ وہ لڑکی بھی سفید ریشمی سوٹ میں تھی، سفید چادر سر پہ لی۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو اٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے لہو بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹ و مسکراہٹ میں ڈلے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف پریشانی سے بڑا تھا، لیکن خاموش بہتا جھرنا اچانک ہی اوپر اچھلا تھا اور اس کے وجود کو ساتھ بہا کر لے گیا تھا۔ وہ دلہرا چیخ سے چیخ اٹھ بیٹھا تھا۔ شرٹ کے بغیر سینہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ مدھم روشنی میں بیڈ پر بیٹھا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نہیں، اب اسے کچھ نہیں ہوگا۔ خود کو کمپوز کرتا وہ فون کو جبر کر شہنام کا نمبر ملا چکا تھا۔ رات کے 3 کا وقت تھا۔ 4-5 بیل پر اس کا فون ریسیو ہو چکا تھا۔ کیسی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس کا خیال رکھ رہے ہو نا؟ یا نہیں؟ وہ فون ریسیو ہوتے تیز تیز لہجے میں بولنے لگا تھا۔ شہنام نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ سردار صاحب، رات کے 3 بجے کا وقت ہے اور وہ معصوم چڑیل کب کی سو چکے۔ آپ کو بڑا خیال رہتا ہے اس حرام عورت کا۔ کبھی میرے لیے تو فکر مندی کا اظہار نہیں کیا آپ نے؟ شٹ اپ ایڈیٹ مین، وہ تیکھے لہجے میں بول رہا تھا، جب سردار کی غضبناک آواز پر اس کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ تمیز سے بات کرو، اس کے بارے میں شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس معصوم لڑکی کے لیے ایسے الفاظ یوز کرتے ہوئے وہ اس پر غصے سے برسا تھا۔ شہنام حیران اور پریشان ہوا تھا۔ جی معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اس وقت اس معصوم لڑکی کی حیثیت کیوں مطلوب تھی؟ وہ آپ کی دفعہ ناک چڑھاتا نرم لیکن غصیلے لہجے میں مخاطب تھا۔ کا خیال رکھنا کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ شیشے کا ڈور دھکیل کر کھلی سی بالکونی میں آ چکا تھا۔ اس لڑکی کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سچ خواب ہی آئے ہیں۔ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی۔ دھیان اس کی طرف تھا تو ہوا میں چلی ارشاد ہتھکڑ کرتا وہ دونوں ہاتھ باؤنڈری پر جماتا سامنے گہرے اندھیرے میں ڈوبے گندے جنگل کو دیکھنے لگا تھا۔ پھر اچانک نظر اپنے ہاتھ کی پشت پر پڑی تھی، جہاں اس کے نرم ہونٹوں کا لمس ابھی بھی پھر سے محسوس ہوا تھا۔ آج کا سارا دن انہوں نے گھومنے پھرنے میں گزارا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ یہاں کافی ٹھنڈ تھی تو اس نے سویٹر اور میرون باری شال خود اچھے سے اوڑھے رکھی تھی۔ پورا وجود اس باری چادر میں مکیسا تھا۔ شہنام اور اس میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ شہنام ویسے تو بہت کنجوس تھا، لیکن اس نے کسی بھی کھانے والی چیز کا بل اسے نہیں دینے دیا تھا۔ وہ جھنجھلا جاتی تھی، لیکن وہ کون سا اس کی سنتا تھا۔ یہ ایک کافی رش والا بازار تھا۔ سب اسٹوڈنٹ ٹولیاں بنائے کچھ نہ کچھ لے رہے تھے اپنے پیاروں کے لیے۔ وہ آئس کریم والا کپ پکڑے غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ خیام کے لیے باریک کرے شال، ایک سنہری خوبصورت پین۔ مہدینہ کے لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لے، اور نہ ہی مہدیہ کے لیے۔ ان دونوں کی پسند کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک دم سے رکی تھی جہاں مردانہ ورائٹی کی شاپ میں شہنام اور بہت سے لڑکے لڑکیاں گھوم پھر رہی تھی۔ وہ بھی شیشے کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر چلی آئی تھی۔ باہر کی نسبت اندر کا ماحول کافی گرم تھا، جو جسم کو بہت برا لگا تھا۔ وہ ایسے ہی دیکھتی رہی جب شہنام اسے مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا۔ شانہ بھی اسی شاپ میں چلی آئی تھی، ساتھ 3-4 لڑکیاں بھی تھیں۔ جولی اسٹار میں بلیک کلر کی ایک رنگ اسے بہت پسند آئی تھی۔ بلیک بڑا سا سٹون رنگ پر لگا اس کی شان بڑھا رہا تھا۔ باقی سلور کا باریک سا ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ اسے وہ رنگ دیکھ کر نہ جانے کیوں سفید مضبوط ہاتھ یاد آئے تھے۔ شہادت کی انگلی پر ایک سنہری کلر کا چھلا اس نے ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں دیکھا تھا۔ رنگ پکڑ کر وہ تصور میں ان کے ہاتھ دیکھتی زیر لب مسکرائی تھی۔ یہ کہیں تم میرے لیے تو نہیں لے رہی؟ وہ ہلکی سے رنگ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ غصے سے اسے دیکھتی سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اتنی خوش فہمی بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ چالاک عورت، وہ بڑبڑایا تھا۔ ایک ہاتھ سے ریلنگ تھامے دوسرے میں کافی کا سپ لیتا وہ مین انٹرنس میں داخل ہوتی شخصیت کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جامنی رنگ کا سوٹ، بلیک سینڈل، دوپٹہ اچھے سے سر پر اٹکائے وہ ڈرتی ڈرتی اندر آ رہی تھی۔
حال میں بیٹھی نوشین ایک دم سے اسے دیکھتی کھڑی ہوئی تھی، پھر بھاگ کر بیٹی کے گلے سے لگی تھی۔ مہرینہ یہ تم ہو میری بچی، کیا حال بنا رکھا ہے، تم نے کتنی کمزور ہو چکی ہو۔ اس کا ماتھا سر چومتی وہ ممتا کے بھرپور لہجے لیے ہوئے تھی، ان کے ہاتھ تھامتی وہ مسکراتی دوبارہ ماں کے شفیق سے سینے سے جا لگی تھی۔